قرآن کی آسانی کا راز زبان میں ہے، عربی زبان میں ہے. اس کی گرامر ہماری ہے، پیاری ہے، اور عربی کی اصل گرامر بڑی آسان ہے. لوگوں، ہمارے ہاں بر صغیر میں جو شکل رائج ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ بھی ہماری ہے. اب یہ جو بات ہے، میں نے اپنی بات کو ختم کر دیا، میری ریسرچ کی بات کو میں نے ختم کر دیا. چیلنج میں نے آپ کو پہلے ایک صورتحال بتائی تھی، پھر میں نے بتایا تھا کہ ریسرچ موجود ہے، وہ اپنے رزلٹ لائے گی. میں مایوسی پھیلانے نہیں آیا تھا. میں 22-23 سال رات عشاء کے وقت بیٹھتا تھا، میں فجر کے پہلی اذان کے ساتھ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا تھا. میں نے 22 سال کبھی نکلا نہیں کمروں سے کہ ایک امید نظر آتی تھی قرآن کا ایک ایسا نظام ہے. اب اللہ کی توفیق سے اس کے پھیلاؤ کی طرف آیا ہوں تو یہ شہر میرے والد کا محسن شہر ہے. میرے والد نے تعلیم اسی شہر کی گلیوں اور مدارس میں حاصل کی، اور ہم بھی فخر سے کہتے ہیں ہم یونیورسٹیوں میں جو بھی ہوں ہم مدارس کی پیداوار ہیں. اصل ہماری مدارس ہیں. ان مدارس کو اتنا عروج دے دیں اور ان انگلش میڈیم نظام کو اتنا قرآن سکھا دیں کہ یہ دونوں ایک ہو جائیں. قرآن کے ذریعے ممکن ہے. میں آپ کو بتانے ہی آیا ہوں، انڈسٹری والا اپنے ملازموں کو قرآن سمجھا سکتا ہے، ابھی لا کے میرے سامنے بٹھا دے. ایک دکان والا اپنی دکان کے اندر قرآن سمجھا سکتا ہے، یہاں پہ ابھی اپنے لوگوں کو لا کے بٹھا دے. ایک نئے دور کا آغاز قرآن کریم کو براہ راست عربی زبان میں سمجھنے کا دور. ایک ایسا پاکستان، پیارا پاکستان جو قرآن سمجھتا ہو، ایسا پاکستان جو قرآن سمجھتا ہو. یہ امانت آپ کو دینے آیا ہوں، یہ نعمت اللہ کی بتانے آیا ہوں، یہ نظام آپ کے ہاتھ میں پکڑانے آیا ہوں، یہ اللہ کی توفیق سے آیا ہوں. اللہ مجھے اخلاص پر قائم رکھے، میرے دل میں کہیں بھی شہرت کا، کہیں اللہ کی مخلوق میں صرف تعریف کا جذبہ اللہ تعالیٰ نہ لے کے آئے. یہ ایسا دور ہے، شروع ہو رہا ہے کہ ڈگری مکمل کرنے سے پہلے ہمارا یونیورسٹی ڈگری ہولڈر قرآن عربی میں سمجھتا ہو. وہ اپلائیڈ سائنسز کا ہے، میڈیکل سائنسز کا ہے، وہ انجینئرنگ کا ہے، وہ آئی ٹی کا ہے. اس کا اسلامیات سے کوئی تعلق نہیں، قرآن سے تو ہے نا. وہ انگلش میں بایو کیمسٹری فزکس سمجھ گیا، میرے رب کی بات کو عربی میں نہیں سمجھ سکا. یہ ہم کیسے عربی کے ٹیچر ہیں؟ میرے فن کی یہ توہین ہے کہ میں عربی کا استاد ہوں اور میرے ادارے میں ایک انگلش کا ٹیچر انگلش میں آ کے پڑھا کے چلا جائے، بچے انگلش سیکھ جائیں، اور میری عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سنائی نہ دے. معلم القرآن، قرآن ہے کون؟ قرآن کا ٹیچر ہے کون؟ الرحمن. سورت شروع ہوتی ہے صدا کی مہربان ذات. اگلی آیت کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن. اللہ نے قرآن کی تعلیم دی. لوگوں، قرآن کی تعلیم کا وظیفہ ربانی وظیفہ ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف میں سے کیا تھا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ. کتاب کی تعلیم دینے والے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب قرآن کا ٹیچر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. پھر اللہ نے یہاں پر موجود بیٹھے ہر شخص کے لیے ایک سرٹیفکیٹ تیار رکھا ہے. جیسے یہ پیپر ہے، یہ سرٹیفکیٹ رب نے تیار رکھا ہے. آپ لوگ جو بیٹھے ہیں نا، اور وہ لوگ جو کھڑے ہیں، آپ کے لیے بھی تیار رکھا ہے. صرف نام ہم نے خود لکھوانا ہے. وہ سرٹیفکیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنیے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. رب قرآن سکھا رہا ہے، رسول سکھا رہے ہیں. تم میں سے بھی سب سے بہترین وہ ہوں گے جو قرآن کو سیکھنے اور سکھلانے سے جڑ گئے، یا سکھلانے لگے یا سیکھنے لگے. وہ خیرکم میں ہے. جو پڑھا نہیں سکا سیکھنا شروع کر دے، وہ رب کے حضور خیرکم میں ہے. اس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سرٹیفکیٹ اس کے لیے ہے. اب یہاں سے مدارس ہوں، حفظ ہوں، یونیورسٹیاں ہوں، وہاں سے بات ہے کہ جو عربی پڑھانے والے ٹیچرز ہیں، اٹھو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں وہ نظام موجود ہے. آپ کے ذریعے حافظ قرآن سمجھتا ہو، اسکول اسٹوڈنٹ قرآن سمجھتا ہو، یونیورسٹی والا قرآن سمجھتا ہو، تاجر قرآن سمجھتے ہو، مقتدی قرآن سمجھتے ہو. یہ نظام اللہ کی توفیق سے یہاں پہ آ رہا ہے. اب اس کے عملی طور پر نتائج کی طرف آ جائیں. عملی طور پر یہ نتیجہ کیسے سامنے آئے گا؟ میری بات 15 سے 20 منٹ میں جا کے ختم ہونی ہے. یہ اندھیرا ہے. حافظ قرآن حفظ کرتا ہے، سمجھتا نہیں.
سلام ہے ان حفاظ کو، ان کے ماں باپ کو، ان اساتذہ کو، ان مدارس کو جو ان کو حفظ کرواتے ہیں. ان کے ایک بھی جملے سے ایک بھی ان کے مقام میں کوئی کمی ہم نہیں آنے دیں گے، لیکن ایک خامی ہے نا، وہ ہم دور کر دیں گے. یہ ایک یونیورسٹی کا ڈگری ہولڈر قرآن نہیں سمجھتا، وہ اس اندھیرے سے نکل آئے گا. وہ طالب علم جو اسکول میں ہے وہ اس اندھیرے سے نکل آئے گا. اب جو بات ہوگی پریکٹیکل ہوگی، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اب دیکھیے یہ جو 10 مراحل میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے. اب وہ 10 مراحل کی طرف میں جا رہا ہوں. یہ 10 مراحل میں سے پہلا مرحلہ میرے ہاتھ میں، یہ اس کا پہلا یونٹ ہے. یہ 40 صفحے ہیں جس پہ 19 چھوٹے چھوٹے سبق ہیں. یونیورسٹی والا اسٹوڈنٹ اس کو 6 گھنٹے میں پڑھ لیتا ہے. آپ حافظ قرآن کو مہینے میں پڑھا دیں. تاجر ہیں، فارغ بیٹھے ہیں، خود پڑھنا شروع کر دیں، دیکھیے گا کون کتنا کرتا ہے. یہ دوسرا مرحلہ ہے، چھوٹا سا. یہ تیسرا مرحلہ ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، آپ ہفتوں میں، آپ مہینوں پہ لے جائیں. یہ چوتھا مرحلہ ہے، اور یہ چوتھا مرحلہ ہے. پانچواں مرحلہ یہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. چھٹے اور ساتویں مرحلے میں آیات زیادہ ہو جاتی ہیں، وہ تھوڑے بڑے ہو جائیں گے. لیکن اب دنیا میں اللہ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے قرآن کا ایک اور راز رکھنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے والدین کو اور یہاں پر بیٹھے ہر شخص کے والدین کے لیے، ان کی اولادوں کو قرآن کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ قبول فرما لے. یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ رہی الحمد، سورہ فاتحہ کا الحمد یہ رہا. سورہ فاتحہ کا للہ یہ رہا. سورہ فاتحہ کا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ رہا. سورہ فاتحہ کا ایاک یہ رہا. نعبد یہ رہا. یہ ہمارے پاس ایاک یہ تھا اور نعبد یہ رہا. اور جو 27 رمضان کو میری کتاب پوری ہوئی تھی، صراط الذین انعمت یہ رہا. یہ 7 کے 7 جو کتابیں ترتیب ہیں، یہ سورہ فاتحہ ہیں. یہ الحمد قرآن کے اندر بکھرے 1 کے نظام کا اشارہ ہے. للہ جب اللہ قرآن میں کہتے ہیں للہ، جب حرف آ جائے قرآن میں، جہاں پہ بھی اسم کے ساتھ ایک نام کے ساتھ حرف آئے گا، اس کا اشارہ للہ میں ہے. وہ یہ رہا. یہ قرآن کے جو راز ہے یہ 7. اگر میں کہوں یاسین یہ رہی، والقرآن یہ رہا، والقرآن الحکیم یہ رہا، انکا یہ ہے، لمن المرسلین یہ ہے. یہ راز اتنے شاندار ہیں. اللہ نے جو سورہ فاتحہ کہی ہے نا، وہ سارے قرآن کا ایک لفظی خلاصہ ہے، اس کے کوڈز کا اور ان کے بادشاہ اور ماتحت الفاظ کا. لیکن میں نے آپ کو چونکہ نتائج دکھانے ہیں، جو طالب علم زیرو ہے، مائیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، باپ بیٹھ جائیں، وہ صرف پہلا یہ یونٹ پڑھیں گے، وہ قرآن کے ہر صفحے سے اتنا سمجھتے ہوں گے. قرآن کے ہر صفحے سے، کوئی مکی مدنی کی اس میں خاصیت نہیں ہے. وہ دوسرا تیسرا یونٹ پڑھ لیں، وہ قرآن کے ہر صفحے سے اتنا سمجھتے ہوں گے. چوتھے پانچویں کے بعد قرآن کریم کے ہر صفحے سے اتنا سمجھتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے وہ نظام پھیلایا ہے سورہ فاتحہ کا پورے قرآن میں. جو اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، یہاں تک اس کو ایک بھی فعل کی ضرورت نہیں ہے، نہ ماضی کی، نہ حال کی، نہ مستقبل کی، نہ امر کی، نہ نہیں کی. اور ہم عربی شروع کر رہے ہیں، ضرب ضربا ضربو ضرب ضربتا ضربنا سے، نہیں ضرورت فعل کی. یہ سارا نظام، اس گرامر کی ترتیب، وہ ہماری ہے، بڑی پیاری ہے، یہ اس سے بالکل الگ ہے. میں نے جو بات کرنی ہوتی ہے، میرا زیادہ وقت لوگوں کو اس نفسیاتی کیفیت سے نکالنے میں نکلتا ہے کہ وہ قرآن، وہ گرامر، وہ سب ہمارے ہیں. اس کا بھی میں الگ جواب دوں گا، کب سمجھ آئیں گے. لیکن قرآن میں اس سے زیادہ ایک آسان نظام موجود ہے. اب دیکھیے، میں نے کہا اساتذہ اور علماء کے لیے کہ یہاں تک کسی فعل کی ضرورت نہیں ہے. اب سورہ فاتحہ میں جائیں، اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک سے پہلے فعل نہیں آتا. فعل بعد میں آئے گا. پہلے امت کو یہ الفاظ سکھا لو، پھر ایک فعل آئے گا، ایک فعل، ایک ایک ایک. اور قرآن کی 300 لمبی آیات سمجھ آئیں گی. ایک صیغہ آئے گا، قرآن کی 900 لمبی آیات سمجھ آئیں گی، ایک صیغہ.
اب میں اس کے عملی اس میں جا رہا ہوں، اور میں کوئی جائے گا نہیں، یہ میرے ہاتھ میں ہے، ماضی کے 4-5 صیغے ہیں اور 2000 آیات میرے ہاتھ میں ہیں، کوئی 14 صیغوں کی گردانوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ صیغے وہ گردانیں میری ہیں، ان کا استعمال کہاں پہ ہے؟ وہ رسوخ فی العلم کے لیے ضروری ہیں، لیکن قرآن کی دنیا میں داخل ہونے کے لیے، باغ میں داخل ہونے کے لیے وہ ضروری نہیں ہے۔ 8ویں مرلے کے بعد جو زیرو تھا، وہ زیرو تھا، وہ قرآن میں زیرو تھا، وہ پہلے کے بعد یہ تیسرا، 5واں، 8ویں کے بعد یہ قرآن اتنا سمجھتا ہوگا، عربی میں سمجھتا ہوگا، اس کو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ عربی میڈیم ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس کے مطابق جیسے ایک ان پڑھ ماں بھی اپنے پیدا ہونے والے بچے کو اپنی زبان سکھا جاتی ہے، اس 10 سیڑھیوں کے نظام میں وہی فطری نظام موجود ہے۔ بتائیں ماں سے بڑا کوئی لینگویج کا ٹیچر ہوتا ہے؟ وہ فطرت اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے، لیکن ماں کی بات آئی نا، یہاں پہ بیٹھے سارے لوگوں ایک بات سوچنا، اللہ کی بات سامنے آتی ہے، ہم نہیں سمجھتے اور گزر جاتے ہیں۔ اگر ہماری ماں اور باپ، ہم خدا نخواستہ ایسا ہوتا کہ وہ گفتگو کرتے، ان کی زبان کوئی اور ہوتی اور میں ان کی بات نہ سمجھ سکتا، ہم کتنی اذیت میں ہوتے کہ میری ماں اور باپ کوئی بات کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم ماں باپ کی باتوں کو سمجھ گئے، ان سے جڑ گئے، لیکن رب کہہ رہا ہے ہم اس کی باتیں کیوں نہیں سمجھ پا رہے۔ میرا آج کا جو نشست ہے وہ اس لیے کہ آؤ اللہ کی باتیں سمجھ لیں۔ یہ میں نے آپ کو ریزلٹس دکھا دیے کہ ایک زیرو سے چلنے والا قرآن کریم کو کیسے سمجھتا ہوگا، یہ نتائج آئیں گے۔ حافظ قرآن اگر روزانہ 20 منٹ اس سسٹم کو دے، 1 سال کے اختتام پہ وہ قرآن اتنا سمجھتا ہوگا جو سکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ اگر حافظ قرآن کو ایک جگہ رہائش دے کر 2 مہینے کے لیے کورس کروا دیا جائے، وہ قرآن کا عالم انشاءاللہ بن جائے گا۔ 27ویں کی رات کو میں نے اپنی یہ کتاب 7واں مرحلہ پورا کیا تھا، 27ویں کے دن ہی ہائر ایجوکیشن کمیشن، جس کے تحت ساری یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، انہوں نے پورے پاکستان کی ہر یونیورسٹی کے لیے یہی سارے کا سارا یہ نظام ہے، وہ ہر یونیورسٹی کے لیے لاگو کر دیا ہے۔ یہ میں ابھی کروا دوں گا، یہ لاگو ہو چکا ہے۔ ہم اب جا رہے ہیں حفاظ کو عالم قرآن بنائیں، پرائیویٹ سکولز ان کو قرآن عربی میں سمجھا دیں، اور اللہ کی توفیق سے یہ نظام ہو رہا ہے۔ اب میری ساری کی ساری باتوں کا آپ نے عملی طور پر آپ نے جائزہ اور امتحان اور رزلٹ آپ نے تیار کرنا، یہ ممکن ہے نہیں، لیکن میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا، یہ ایک شخص کی باتیں نہیں ہیں۔ اسی شہر میں ایک شخص تعلیم حاصل کرنے آیا تھا، سیالکوٹ سے آیا تھا، گھر سے بھاگ کے آیا تھا، اور بعد میں اللہ نے ان کو بابائے عربی کا، ابو العربیہ کا لقب دیا، عربی زبان کی خاطر۔ یہ میرے والد محمد بشیر رحمہ اللہ، ان کی تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ 1960 میں جب یہ انگلش سیکھتے ہیں، بی ایس انگلش کرتے ہیں اور ساتھ درس نظامی کرتے ہیں، تو ان کو احساس ہوا کہ انگلش اس وقت بھی آسان اور عربی اس وقت بھی، گرامر اور ترجمہ۔ انہوں نے اس وقت یہ تہیہ کیا تھا، اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں عربی کی آسانی کے لیے کام کروں گا۔ 1960 گزرے ہوئے پورے 55 سال بنتے ہیں آج سے، یہ 65 سال بنتے ہیں۔ جب 1980 میں وہ پاکستان ایمبیسی سعودی عرب میں تھے، ریاض میں جب بادشاہ کی ملاقات ہوتی تھی ضیاء الحق صاحب سے یا بھٹو صاحب سے، تو سعودی بادشاہ کے ساتھ کمرے میں ایٹمی پروگرام کے حوالے سے تیسرے یہ ہوتے تھے۔ جب وہ لکھنا ہوتا تھا نا کتنی رقم چاہیے، اس وقت یہ اٹھ کے کمرے سے آ جاتے تھے، یہ ٹرانسلیٹر تھے۔ ان کو سعودی پاکستان کی حکومت نے کہا آپ لینگویج کی وجہ سے UN میں جائیں، وہاں پہ ہم آپ کو پاکستان کا نمائندہ مقرر کریں گے۔ یہ اس دفتر سے اٹھے تھے، حرم شریف گئے تھے، وہاں پر جا کر اپنا استعفیٰ لکھا، کعبہ کی دیوار کے ساتھ کہتے میں بیٹھا، میں نے استعفیٰ لکھا کہ میں نے اللہ سے عہد کیا تھا قرآن اور عربی کی آسانی کے لیے کام کروں گا، نوکریوں میں زندگی چلی جائے گی۔ واپس آئے تھے 1980 میں، کام کرتے رہے۔ یہ قبر تک جب گئے تو ان کی 2 وصیتیں تھیں، مدارس سے جڑے رہنا، عربی کے لیے کام کرتے رہنا۔ اللہ نے ان کی اس کاوش کو قرآن سے نتھی کیا۔ یہ دوسری نسل آپ کے سامنے کھڑی ہے، دعا ہے کہ اللہ ہمیں ورثے میں یہی قرآن یہی عربی عطا فرمائے۔ اب آ جائیں عملی شکل پہ۔ میری ساری باتیں ایک طرف، فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے۔ کوئی شخص سر عام کھڑے ہو کر کبھی ایسا نہیں کرتا، اس لیے کہ میں کوئی ذات کی چیز دے نہیں آیا، میں آپ کو رب کا کلام بتانے آیا تھا، وہ اتنا آسان ہے۔
آپ نے طے کرنا ہے کہ اگر میں اپنی فیکٹری میں، اپنی گلی محلے میں، اپنے حفظ کو اسٹوڈنٹ کو، اپنے بچوں کو میں خود اگر قرآن کو عربی میں سمجھوں، کیسے سمجھوں، تو یہ ممکن ہے یا نہیں؟ آپ میرے ساتھ سب وقتی طور پہ طالب علم بن جائیں گے، اور آپ کا پہلا سبق شروع ہونے لگا ہے. پہلا سبق شروع ہونے لگا ہے. بتائیے یہ سادہ سے الفاظ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، سوچ لیا آپ نے؟ میں جس لفظ کی طرف اشارہ کروں گا ڈرنا نہیں ہے، ڈرنے والی بات ختم قرآن کے حوالے سے. بالکل اعتماد سے کہ رب کا کلام ہے، مجھے سمجھ آئے گا. بتائیں، آپ بتائیں گے القرآن کا مطلب کیا ہوگا؟ بولیں گے بلند آواز سے، القرآن، الکعبہ، الحرام، الجنہ، المومن، الصلح، اللباس، الخالق، الشیطان. یہ جو سکرین پر الفاظ نظر آ رہے ہیں، آپ سب میرے ساتھ طالب علم ہیں، جلدی سے ایک دوسرے کو اس کا مطلب بتائیں. کوئی بندہ رہے نا، ایک دوسرے کو بتائیں، ایک دوسرے کو مطلب بتائیں ان الفاظ کا. آپ بھی شروع کر دیں، آپس میں بات چیت کریں تاکہ جاگتے رہیں سارے جلدی سے. چلیے جلدی سے بتائیں کیا مطلب ہوگا الشیطان اور الباطل، التوبہ. فیصلہ بادیو ذرا ثابت کرو کہ پڑھنے کا شوق ہے، اونچی آواز سے بتائیں. الوالد، الزکوٰۃ، الجزا. یہ الفاظ بتائیں. الخیر، السورہ، الحمد. یہ جو الفاظ ہیں، یہ تو میں نے آپ کو اس کا ترجمہ نہیں بتایا، آپ دیکھتے ہی عربی میں سمجھ گئے تھے. یہ پہلی سیڑھی ہے جو میں دکھا رہا تھا. یہ سیڑھی اللہ کی رحمت یہ ہے، اس نے قرآن نازل کیا، اس میں الفاظ رکھے، ان الفاظ کو عربی اور قرآن سے نکالا. آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی اردو میں، پنجابی میں، پشتو میں، کشمیری میں، پٹھواری میں، دنیا کی 33 زبانوں میں ریسرچ کر چکا ہوں، وہ قرآن کے الفاظ وہاں پہ موجود ہیں. انما یسرناہ بلسانک، زبان کا آغاز الفاظ سے ہوتا ہے. وہ الفاظ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے ذہن میں اللہ نے ڈال دیے. یہاں سے ہمارا عربی میڈیم ہے. یہاں سے وہ سیڑھیاں، جس نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا وہ عربی میڈیم ہو جائے گا. یہ جو دو بچے بیٹھے ہیں، آپ جو دو بیٹیاں بیٹھی ہیں، بچے میرے سامنے یہاں پہ آ جاؤ، یہاں پہ آ جائیں. آپ حفظ کی بات کرتے ہیں، مدارس کی بات کرتے ہیں. یہ بچے جو ہیں، ان بچوں کو ہم نے قرآن سے، سارے بچے آ جائیں، جتنے بھی بیٹھے ہوئے یہاں پہ آ جائیں. آؤ بیٹی، یہ جلدی سے بتائیں. ادھر دیکھیں بورڈ پہ، بتاؤ کیا مطلب ہوگا اس لفظ کا. القرآن، الکعبہ، الحلال، الحرام. میں نے آپ کو یہ آسان الفاظ پڑھا دیے، آپ لوگ بھی تیار ہو جائیے گا. میرا سبق ان سیڑھیوں میں قرآن وہ نظام بناتا ہے، صرف 5 سیکنڈ کا ہوگا، 5 سیکنڈ کا سبق ہوگا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ نے اس قرآن کو کتنا آسان کیا ہے. 5 سیکنڈ میں نے رعایت کر کے کہا ہے، وہ 3 سیکنڈ کا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد مسلسل سمجھتے آپ جائیں گے. الکتاب والقلم، لال رنگ کی چیز کیا ہے؟ واو کا مطلب کیا ہے؟ میرا سبق ختم ہو چکا، میں لیکچر نہیں دوں گا. استاد کے بغیر کا مطلب یہ ہے کہ اب طالب علم تیری باری ہے، استاد نگرانی کرے گا. اب جو چھوٹی بچی کھڑی ہے، بتاؤ بیٹے المشرق والمغرب کا مطلب کیا ہوگا؟ الجنہ والمغفرہ کیا ہوگا؟ الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت. یہ بتائیں الدنیا، السماء والارض کا مطلب آپ بھی بولیں، بتائیں السماء والارض کیا ہوگا؟ العلم والجسم، گواہی دینا، فیصلہ باد والوں گواہ رہنا. یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی مثالیں ہیں، دیکھتے ہی آپ کی نگاہیں عربی میں سمجھ رہی ہیں نہیں سمجھ رہی ہیں؟ ڈرتے کیوں ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ میں آپ کو اردو نہیں کہوں گا، بتائیں اس کا مطلب عربی میں سمجھ آ گیا؟ یہ واو یہاں پہ بادشاہ لفظ تھا، بادشاہ لفظ اس پورے نظام میں لال رنگ کا ہوگا. کالے رنگ کے الفاظ اس کے ماتحت پیچھے گزر چکے تھے. قرآن میں مسلسل سیڑھیوں کے اندر ماتحت الفاظ آتے ہیں. الحمد ماتحت للہ کا، للہ ماتحت الرحمن الرحیم کا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ماتحت ایاک ماتحت نعبد کا. یہ قرآن کا وہ نظام ہے جس میں سیکنڈز کے اندر سبق ہے، اور 1 سیکنڈ کے بعد آپ قرآن کا یہ سارا حصہ سمجھ چکے. جلدی سے بتانا الشر والخیر قرآن میں آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ المغفرہ والرحمہ. لیکن قرآن کو پڑھانا اسلامیات بڑا بور سبجیکٹ ہوتا ہے. خیرکم والو، قرآن کے ٹیچرز، تمہارا میتھڈ سب سے بہترین ہونا چاہیے.
تمہاری شخصیت سب سے بہترین ہونی چاہیے. رب نے تمہیں بہترین کہا ہے نا, تو تمہاری کلاس سب سے بہترین ہونی چاہیے. تدریس ٹیچنگ یہ نہیں ہے کہ پڑھا کے آ جاؤ, ٹیچنگ یہ ہے کہ طالب علم کے روح کے اندر سبق اتار دو. قرآن کو اس کی آنکھوں میں, زبان میں, آنکھ میں, ہاتھ میں پھیلا دو. قرآن کو اتنا دلچسپ بنا دیں کہ ہم قبر میں جا لیٹیں, لوگ ہمیں خود ہی دعائیں کرتے ہوں. اس کو دلچسپ کیسے بنانا ہے, اس کی جھلکی کے لیے تیار ہو جائیں. میں اس سبق کو, ہم جو ٹیچر کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ خدا کے بندو قرآن کو, عربی کو, اسلامیات کو سب سے دلچسپ بنا دو. بیسٹ میتھڈ ہو, سب سے بہترین ٹیچر وہ ہو, سب سے اچھا پیریڈ وہ اس کا لگے. ہم گیمز کرتے ہیں, آئے آپ کے ساتھ ایک کھیل کھیلتے ہیں. یہ الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں, اللہ, محمد, علیہ السلام, ترتیب سے پڑھوں گا, صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں نے کوئی لفظ چھوڑ دیا, آپ نے مجھے ٹوک دینا ہے. یہ کلاس میں یہ ماحول ہوگا, کلاس میں میری ریسرچ نہیں ہوگی, کلاس میں ہوگا سکھاؤ, ہمیں قرآن سمجھنے والا بناؤ. وہ گیم میں اس لیے کرنے لگا ہوں کہ جو بھی جائے وہ اس طریقے سے سیکھے اور سکھائے. میں پڑھنے لگا ہوں اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, الاسلام, القرآن, الجنہ, الحلال. الرٹ رہنا ہے, قرآن کا معاملہ ہے, الرٹ رہنا ہے. ٹیچرز نے, اسٹوڈنٹس نے تیار ہو جائیں. الحلال, الحرام, المومن, الکافر, الصلح. اچھا میں کھڑا رہوں اور آپ سارے بیٹھے رہیں. اب اگر میں ایسا لفظ بولوں گا جس میں نکتہ نہیں ہوگا تو نکتے کے بغیر چیز ہلکی ہوتی ہے, آپ کھڑے ہو جائیں گے سارے. اگر نکتہ ہوگا بیٹھے رہو گے. جو ہمارے بزرگ ہیں, معذرت کے ساتھ آپ کو بھی ساتھ ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. اگر مولانا آپ نہیں ہیں, آپ علماء کرام نہیں ہیں, اگر میں ایسا لفظ بولوں گا جس میں نکتہ نہیں ہے, کھڑے ہو جائیں گے ورنہ بیٹھے رہیں گے. القرآن, الکعبہ, الجنہ. دیکھا آج تو نقطوں میں بھی سوچنا شروع ہو گئے ہیں. آپ قرآن کا نقطہ بھی اہم ہے. الکعبہ, الحلال, الفساد, الحرام, الصلح. الصلح ان کو پکڑ لیجیے, کھڑا کرے ساتھ ساتھ. ہاں, اللباس, موسیٰ. چلیے جلدی سے اگر ایسا لفظ ایک دوسرے کو بتائیں, بیٹھ جائیے, شکریہ. جلدی سے وہ لفظ بتائیں جس میں سین آیا ہوا ہے, سین جو سیٹی مارتے ہیں نا, وہ لفظ بتائیں. سین والے الفاظ کون سے, جلدی سے بتائیں ایک دوسرے کو, جلدی 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 جلدی. ایک دوسرے کو بتانا ہے, ایک دوسرے کو مل جائے, شاباش. اچھا یہ دیکھیں, اس طرح کی 40 مشقیں ہیں. حافظ قرآن کو بنانے والوں, اس کو بھی اچھی طریقے سے پڑھانا ہے. انگلش میڈیم میں ایسے ہے, آپ گلی محلے میں, گاؤں میں درخت کے نیچے کھڑے ہو کے ہم قرآن سمجھا سکتے ہیں. وہ ہماری تحریک الگ ہوگی کہ سارے امام گاؤں سے ہمارے پاس اسلام آباد آ جائیں, اسٹے کریں. فیصل آباد میں سینٹرز بن رہے ہیں, طریقہ جائیں, جا کے لوگوں کو, دیہاتیوں کو قرآن سے جوڑ دیں. اٹھو, اس قرآن کے انقلاب کو لے کے قرآن کے جملوں سے جوڑ دو, امت نہیں بن جائے گی. اب دیکھیے واو کا مطلب کیا پڑھا تھا آپ نے. جلدی سے اپنے ساتھی کو, جو سلائیڈ یہاں پہ نظر آ رہی ہے, سب کا مطلب آپ بتائیں گے. استاد آرام کریں گے, طالب علم خود کام کریں گے. یہ مطلب ہے استاد کے بغیر. دو ہو جائیں, جلدی سے ساروں کو مطلب آپ بتائیں گے دوسرے کو. جو آپس میں دو نہیں ہیں وہ کسی شیطان کو خوش کریں گے. دو ہو جائیں آپس میں, جلدی سے. اب آپ میں سے 2 ساتھی ادھر آ لیں, کوئی بھی 2 آؤ, یہاں پہ ٹیسٹ ہوگا آپ کا. آؤ اخبار پڑھ لیتے ہیں نا. ادھر آئیں. آپ نے بڑے میوزک بچائیں گے, آج میں قرآن کریم آپ کو سوچو. ادھر آ جائیں. نظر آ رہی ہے؟ اچھا سکرین چلتی رہے گی, آپ میرے پاس آئیں. آ جائیں. ہم چلیے اگلا سبق آ گئے. اخبار پڑھ لیتے ہیں نا, اخبار پڑھ لیتے ہو. دیکھو میں اگلا سبق اس بھائی کا آئے گا. ادھر دیکھیں, آ جائیں. بھائی بات یہ ہے کہ میرے گھر میں خادمہ آئے, میرا ڈرائیور ہو, ہم اس کو قرآن کیوں نہیں سمجھاتے؟ آپ امت تھی, وہ امت, لوگ پوچھتے تھے نا, میں نے گھنٹہ گھر جانا ہے یہاں سے, وہ کہتے تھے سورہ بقرہ پڑھتا جا, گھنٹہ گھر آ جائے گا. ہمارے فاصلے قرآن میں تھے. ناراض ہوتا تھا باس, آقا, ملازم کہتے تھے والکاظمین الغیظ, قرآن کا لفظ سنا دیتے تھے کہ غصے کو پی جانے والے بس کریں. والعافین عن الناس, ہم یہ امت تھے لوگوں. ہم عروج میں جب کہتے ہیں قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا, ذلت میں گئے, تو ہم قرآن ہمارا استعارہ تھا, قرآن ہمارا تکیہ کلام تھا.
قرآن ہمارا معاملہ تھا، ہم ڈیلنگ کرتے تھے، رشتے نبھاتے تھے. قرآن میں جب وہ جو امت کے وہ لوگ جب میاں بیوی کی ناراضگی ہوتی تھی نا، وہ بیوی کہتی تھی معاف کر دے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، شوہر سے کہتی تھی کہ تم نے وہ آیت نہیں سنی کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تم مجھے معاف کرو، اللہ تجھے معاف کرے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. آپ کے ہم مسجد رحمت العالمین میں جب آتی ہے نا طلاق نہ دینا مسجد آ جانا، طلاق نہ لینا مسجد آ جانا، جو جوڑے آتے ہیں ان کو ایک آیت سناتے ہیں، بھائی تیری بیوی ہے، تیری بچوں کی ماں ہے، تو اس کو معاف کر. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. تیرے سامنے قرآن کا یہ جملہ ہے، اس کا مجھے جواب دے دے، میں اس بیوی کو میں گناہ گار میں ثابت کر دوں گا، لیکن بتا آج تو معاف اس کو کر دے، اللہ تجھے معاف کر دے. یقین مانے ہم نے 6 مہینے میں 36 طلاقیں روکی تھی. آپ سامنے دیکھیں ان الکتاب کا میں ایک سبق آپ کو دے رہا ہوں. ان کا مطلب ہے بے شک، ٹھیک؟ تو بتاؤ ان الکتاب کا مطلب کیا ہو گیا؟ بے شک کتاب. نیچے ان الانسان کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک انسان. یہ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا نا. اس کا مطلب بتاؤ. ان الموت کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک موت. بے شک موت. ان القوم، بے شک قوم. بے شک قوم. اور ان العزہ، بے شک عزت. عزت. ان الباطل، اس کو میں نے یہ نہیں کہا حروف ہے، مشبہ ہے بالفعل ہے، ان و اخواتہ ہے، وہ سب ہمارے ہیں. لوگوں قرآن سمجھنے کے لیے وہ ترتیب سے زیادہ ایک آسان ترتیب موجود ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے سٹیج پر اس فیلڈ کا بندہ نہیں ہے، باہر سے کسی ڈرائیور کو لے آئیں جس نے میری بات نہ سنی ہو. میں یہ بار بار اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے بندوں، جس کتاب میں عربی زبان میں اتنی خوبصورتی اور آسانی ہے، ہمارے عوام اس کو عربی میں سمجھ سکتے ہیں. کسی کو 10 سٹیجز نہیں کر سکا، 5 کروا دو، 3 کروا دو، 1 کروا دو، 10% جوڑ دو. اگر ایک حرف پڑھنے کا ثواب ہے تو بتائیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا ثواب کتنا ہوگا؟ یہ آپ کے سامنے اب مجھے بتائیں ان ابراہیم و اسماعیل، سچ بتائیں آپ کی نکاحوں کو عربی میں سمجھ آ گیا ہے؟ میں ٹرانسلیشن کیوں کرواؤں؟ فہم قرآن کی تعریف امت کے علماء کو طے کرنی ہوگی، بنیادی تعریف، اس کی انتہا کوئی نہیں ہے. فہم قرآن کی بنیادی تعریف یہ ہے کہ نگاہیں آیت کے ساتھ ملیں اور اللہ کا پیغام سمجھ آ جائے. اس کی گہرائیاں ہیں وہ علماء سے سمجھ آئیں گی. وہ کہے گا کہ میں استاذ محترم یہ جملہ سمجھ گیا، مجھے اور بتائیں. استاذ محترم نقطہ بتائیں گے تو مزہ آئے گا کہ وہ بنیادی مفہوم سمجھتا ہے. ہمارے ہاں اتنے عظیم جلیل القدر آپ کے شہر کے اندر خدا کی قسم ایسے علماء ہیں کہ جن کے پاس اتنا علم ہے، عالم عرب میں ہمیں ان کے متبادل ان کی جیسے علماء نہیں ملتے. لیکن ہمارے عوام کے پاس وہ علم کی بنیادیں نہیں ہیں کہ ان علماء کو سمجھیں. عوام کو، مقتدیوں کو، انگلش میڈیم کو، اپنے حفظ کے مدارس کو، ثانوی عامہ والوں کو رٹا لگانے کی بجائے قرآن کے سسٹم میں سے گزار دیں. وہ علماء کی دقیق باتوں کو لطف کے ساتھ سمجھنا شروع ہو جائیں گے. یہ جلدی سے بتائیے گا کیا مطلب ہوگا ان الصفا والمروہ، ان یاجوج و ماجوج. میں آپ کو دوسری، تیسری سے چوتھی سٹیج پہ جا کے بتانے لگا ہوں. عربی زبان میں پہلی دفعہ چوتھی سٹیج پہ جا کے ضمیر آئے گی ایک ضمیر، 14 ضمیریں نہیں. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن. یہ فطری طریقہ نہیں ہے ہمارا. رسوخ فی العلم کے لیے ضروری ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن عوام کے ساتھ ثانویہ عامہ یا حفظ کے بچے یا انگلش میڈیم، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. عربی زبان والوں کو مان لینا چاہیے. ایک آسان طریقہ موجود ہے، میں نے صرف بتانا ہے کہ ہی از. انگلش میں جیسے تھا ہی از، یو آر، آئی ایم، دے آر. اس میں سے ایک میں نے بتایا ہوا کا مطلب ہے وہ رسول ہے، ہوا رسول. بیٹے آپ مجھے جلدی سے بتانا کیا مطلب ہوگا ہوا رب؟ وہ رب ہے. یہ پورا جملہ بن گیا. بتاؤ کیا مطلب ہوگا ہوا شفا؟ وہ شفا ہے. آپ ایک دوسرے کو بتائیں قرآن میں آیا ہو ہوا شر، کیا مطلب ہوگا؟ ہوا قرآن میں آیا ہو ہوا خیر، کیا مطلب ہوگا؟ وہ خیر. قرآن میں آیا ہو ہوا شاعر، کیا مطلب ہوگا؟ اور اب گواہی دینا مطلب نہ بولنا. آپ کے سامنے جب یہ آیت آئے گی، قرآن کا جملہ آئے گا، چوتھے مرلے کا ہے، اس کا کوڈ ہے 411. چوتھے مرلے میں بادشاہ لفظ ہوا ہوگا، 11 نیچے اللہ نے بنیاد رکھی ہوتی ہے. ہر مرحلے میں جو چیز سمجھ آئے گی اوپر والی چیز کی اس کی بنیادیں نیچے ہوتی ہیں. یہ جملہ عربی میں سمجھ آیا ہے؟ بتائیے کیا مطلب ہے اس کا؟
میں آپ کو ترجمہ تفسیر وہ سب اہم ہیں، آپ کو اسلام آباد سے بتانے آیا تھا، آپ قرآن عربی میں سمجھ سکتے ہیں، عملی طور پہ میری ریسرچ کو بھول جانا، اس ریسرچ کے لیے ہم باقاعدہ ذہن برین تیار کر رہے ہیں، قرآنک انجینئر، اس سارے کے سارے میں درمیان میں ستون کیوں نہیں ہے؟ انجینئرنگ کا شاہکار ہے، اس کی چھت، اس کا سریا، اس کی موٹائی، اس کا فرش، اس کی روشنی، اس کی ساؤنڈ سسٹم، اس کے سامنے اس کے پیچھے انجینئرنگ ہے۔ ان سب چیزوں سے بڑی میکینیکل سول انجینئرنگ قرآن کے الفاظ میں ہے۔ میں آپ کو قرآن کے الفاظ میں جو انجینئرنگ ہے، اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، قرآن محمد نے نہیں بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس انجینئرنگ سے وہ ثبوت نکل رہے ہیں کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ اگر انسان کا کلام ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ کے باتوں میں بھی اسی طرح کی اکائیاں ملتی جو قرآن میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملوں میں اکائیاں اس طرح کام نہیں کر رہی جس طرح قرآن میں کام کرتی ہیں۔ خالصتاً کافر لنگوسٹک کے ماہرین اس فارمولے کو جب حدیث پہ امپلیمنٹ کریں گے تو جو بادشاہ لفظ حدیث میں نکلیں گے، بادشاہ لفظ وہاں پہ اس طرح نہیں ہوتے۔ یہ آپ کیا میں نے کہا تھا میں کتاب نہیں بتانے آیا، 22 سال کی اللہ کی توفیق سے اور 50 سال پہلے جو والد نے محنت کی تھی اور ان کے اساتذہ نے کی تھی، وہ اس کا اجر اللہ نے کس طرح قرآن سے جوڑا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے آیا ہوں۔ اور یہاں پہ سنیے گا اساتذہ کرام، پہلی دفعہ عربی زبان میں جب فعل آئے گا، ایک فعل، اس پورے نظام میں، اس پورے نظام میں یہاں تک کوئی فعل نہیں ہے، سورہ فاتحہ میں فعل نہیں ہے، سورہ بقرہ کے آغاز میں فعل نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ڈاکٹر عدیل کی پریزنٹیشن میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، خود ذالک الکتاب کا فارمولہ ہے، ذالک الکتاب کہتی ہے 1، لا ریب 2، فیہ 4، ھدی للمتقین 5، پھر جا کے آتا ہے یؤمنون۔ وہ 12 مقامات ہیں جو قرآن سے مجھے مل چکے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کا فارمولہ ہے، اس میں فعل نہیں ہے۔ اور پہلی دفعہ عربی زبان کا فعل وہ پڑھے گا 6 مرحلے پہ، اور اس 6 مرحلے میں جب ایک فعل پڑھے گا، یہ بادشاہ فعل ہے، یعلم، کالے رنگ کے الفاظ اس سے جڑے ہوں گے، پہلے یہ چھوٹے جملے سمجھے گا اور پھر قرآن کی یہ سب لمبی آیتیں سمجھے گا عربی زبان میں۔ اس میں آپ کو ایک فعل حال پریزنٹ ٹینس آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا ایک صیغہ، ایک صیغہ آئے گا، ایک صیغہ آئے گا، پچھلے 1 2 3 4 5 سے ملے گا، اللہ اس کو پختہ کرواتے ہیں۔ دوسرا صیغہ آئے گا 1 2 3 4 5 سے ملے گا، وہ پختہ ہو جائے گا۔ تیسرا صیغہ آئے گا 1 2 3 4 5 سے ملے گا، سینکڑوں آیتیں بنتی جائیں گی۔ اور قرآن کے جو 14 صیغے ہیں عربی کے وہ اہم ہیں، لیکن قرآن کے 6 مضارع کے 6 ماضی کے 2 امر کے صیغوں سے قرآن کا 90 سے 95% بن جائے گا، اس کو باقی کی صیغوں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ یہ ایک صیغہ آئے گا ماضی کا، ایک اقامو، انزلو، اور قرآن کی آیتوں کے انبار ہیں۔ جب ہم یہ سبق بناتے ہیں، ہمیں ایک ایک سبق بنانے میں کئی مہینے لگتے تھے، جب وہ چیزیں جمع ہوتی ہیں فعلاً ہم اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے نکل کے ایک دور وادی میں چلے جاتے ہیں۔